اللہ کی نافرمانی کی سزا جہنم ہے، لیکن کیا ہر گناہگار ہمیشہ وہیں رہے گا؟ سورہ النساء اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے والوں اور ان کی اطاعت کرنے والوں دونوں کا انجام واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ سوال: سورہ النساء کے مطابق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اے، دنیا میں ہمیشہ کی بادشاہت، بی، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سی، ہر خواہش کا فوری پورا ہونا، ڈی، فرشتوں پر حکمرانی۔ درست جواب بی، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وراثت کی تفصیلی احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان قوانین کو اپنی حدود قرار دیتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا اجر بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ ایک بار قبیلہ قریش کی ایک معزز عورت نے چوری کی تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتی، اور جب کوئی کمزور کرتا تو اس پر حد قائم کرتی۔ یہ اللہ کے حدود کے احترام کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی ان کے احکامات، خاص طور پر حقوق العباد جیسے وراثت کے قوانین کی پابندی میں ہے۔ جنت کوئی معمولی انعام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی حدود کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، رشتے ہوں یا اخلاقیات۔ یہ حدود ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہماری آزادی چھیننے کے لیے نہیں۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر میں ہمارے ہمسفر بن جائیں۔